ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 40۔ آپ کی ذرا سی نظر اندازی مجھے کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے حال میں لوٹا اور پھر واپس ماضی میں کھو گیا۔ اذلان اب ان لمحات کو یاد کر رہا تھا جب زینب ہاسپٹل میں تھی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی فاطمہ اور باقی سب کی خیریت دریافت کی ماں سوائے اذلان کے۔ کل سے میں ان کے لیے پاگلوں کی طرح مارا مارا پھر رہا ہوں اور میڈم نے ایک دفعہ بھی مجھ سے سیدھے منہ بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ دنیا جہاں کی فکر ستاری ہے، انہیں بس مجھے ہی نظر انداز کرنا ہے۔ اذلان جل بھن سا گیا۔ آپ کی ناراضگی مجھے اندر سے ہلا دیتی تھی۔ اذلان اب ان لمحات کو سوچ رہا تھا جب زینب نے اس سے بات چیت بند کر دی تھی۔ اب یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ میرا ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ رہ رہ کر اب اتنی ایکٹنگ تو مجھے بھی آ ہی گئی ہے کہ سب کے سامنے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر اپنی نفرت نبھائیے۔ یہاں بند کمرے میں آپ کو کسی شو آف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی شو آف نہیں کر رہا، سمجھی آپ؟ اذلان کو زینی کی شو آف والی بات بری طرح ہرٹ کر گئی تھی۔ اس کا مطلب آپ میری خراب طبیعت کی وجہ سے مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کی کوئی ہمدردی نہیں چاہیے۔ ایک ایسی جیت جو مجھے کسی کی ہمدردی کے باعث ملی، اس سے بہتر تو میں ہارنا پسند کروں گی۔ کم از کم وہ میرے اپنے دم پر تو ہوگی نا، پھر چاہے وہ ہار ہی کیوں نہ ہو۔ اسے لگ رہا تھا اذلان نے یہ سب صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے گولی سر پر لگنے کی وجہ سے آپ کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا۔ وہ بحث ہی کر رہے تھے کہ زینی کے فون کی آواز نے خلل پیدا کیا۔ ہاں ولی، کیسے ہو؟ اذلان چپ سادھ گیا۔ اس کو کبھی بھی زینی کے کردار پر شک نہیں ہوا۔ اسے بس زینی کی کسی اور کے ساتھ فرینکنس پسند نہیں تھی، اس لیے تو وہ ہمیشہ ولی کے نام سے چڑ جاتا تھا۔ وہ اچھی طرح یہ بات جانتا تھا اسے زینی سے محبت ہی اس کے مضبوط کردار کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے شکوک و شبہات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زینب وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اذلان کو محبت اور محبوب کے لفظ سے آشنائی کروائی، ورنہ اس کا شمار تو صرف اپنے کام سے کام رکھنے والوں انسانوں میں ہوتا تھا۔ آپ کی چند دنوں کی دوری کے فیصلے نے مجھے اتنا پریشان کر کے رکھ دیا تھا، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اذلان ان لمحات کو سوچتے دل ہی دل میں زینب سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اذلان، وہ میں سوچ رہی تھی جب تک ایمان آپی وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہو جاتی، میں تب تک ان کے ساتھ یہیں انیکسی میں رہ لوں۔ کیا؟ اتنے دنوں تک آپ یہیں رہیں گی، اسی گھر میں؟ زینی کی بات کا مان رکھنے کے لیے اس نے اسے وہاں رہنے کی اجازت تو دے دی، مگر اس فیصلے پر نہ جانے کیوں اذلان کا دل مٹھی میں آ چکا تھا۔ اذلان کی دلی کیفیت اس کی ذہنی کیفیت بن چکی تھی۔ اس کا پور پور تھکن سے چور لگ رہا تھا۔ میں تو آپ کی ٹیڈی بیئر کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اس ٹیڈی بیئر کو تو کمفرٹر ایسے اڑا دیتے جیسے ان سے زیادہ سردی تو اس کو لگتی ہے۔ زینی کا اس کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اذلان کو شدید قسم کی جلن محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اسے خود پر بھی تاؤ آ رہا تھا۔ آخر اس نے زینی کو بچپن میں یہ گفٹ دیا ہی کیوں؟ نہ جانے کیوں اب اسے اپنے علاوہ زینی جس کے ساتھ بھی اٹیچ دکھائی دیتی، اسے فوراً ایک عجیب سا احساس اپنے کبھی سار میں جکڑ لیتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ اس جذبے کو ہی سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن جب سے اس نے زینی کے منہ سے نفرت لفظ کا سنا، تب اسے احساس ہوا یہ نفرت نہیں بلکہ یہ تو اذلان شاہ کی محبت کا منفرد انداز ہے۔ اب تو وہ بھی زینی کو کسی مجنون دیوانے کی طرح شدت سے چاہنے لگا۔ اس کی زندگی آج اس موڑ پر آ کر تھم چکی تھی کہ اب تو زینی کے بغیر جینے کا تصور بھی اذلان کو اندر تک ہلنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ زینی دھیرے دھیرے اس کے حواسوں پر قابض ہوتی اب اس کے دل میں بھی اپنی مستقل جگہ بنا چکی تھی۔
ایان کے گھر آپ کا میری بجائے ٹیڈی بیئر کو یاد کرنا مجھے غصہ دلا گیا۔ یہ سب بے اختیار عمل تھا زینب۔ اذلان نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ میں سن رہا ہوں زینب، آپ کریں بات۔ اذلان، فون آپ نے کیا ہے، بات آپ مجھے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں کم از کم فون تو کر دیتا ہوں، آپ نے تو اتنے دنوں سے ایک بار فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، حال پوچھنا تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ شکوہ بے اختیار زبان سے پھسل گیا۔ اس وقت وہ زینی کے پنک ٹیڈی بیئر کو حق کیے بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اذلان، روز تو آپ آتے ہیں یہاں، اب الگ سے فون کر کے حال کیا پوچھوں؟ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو نہیں آؤں گا صبح، اوکے بائے۔ اذلان نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ اذلان، میں نے ایسا کب کہا آپ سے؟ آپ نے ویسا بھی تو نہیں کہا جو میں سننا چاہتا ہوں آپ سے۔ اب مجھے کیا پتا آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اپنے ٹیڈی بیئر کے بغیر اتنی مشکل سے نیند آئی تھی مجھے اور آپ نے فوراً جگا دیا۔ حد ہے یار، کتنی ان رومانٹک لڑکی اپنے شوہر کے منہ پر کہہ رہی ہے اسے اپنے ٹیڈی بیئر کے بغیر نیند نہیں آ رہی۔ میں یہاں ان کی یادوں میں پاگل ابھی تک جاگ رہا ہوں اور ان محترمہ کو اس خبیث ٹیڈی بیئر کی یاد ستا رہی ہے۔ اذلان نے زیر لب بڑبڑاتے سینے پر رکھے ٹیڈی بیئر کو اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ ٹائیگر تو میں خود تھا، اچھی طرح جانتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے آپ کا اسے اہمیت دینا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس بات کا اظہار اس نے ایان کے سامنے کیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے یار؟ آج بڑی جلدی فون ریسیو کر لیا تم نے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ ٹھیک ہوں۔ اذلان کی آواز سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ لگتا ہے کسی بات پر تمہارا موڈ بری طرح آف ہے۔ کچھ نہیں یار، تم بتاؤ، اذلان نے چھپانا چاہا۔ اذلان، بات کو گھماؤ نہیں، بتاؤ کیا ہوا تمہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ نہیں ہوا یار، تم بس ہمیں پریشان ہو رہے ہو۔ بھابھی تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہی ہیں، انہیں کیا ہونا ہے؟ ایان نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت تم پکا بھابھی سے کسی بات پر ناراض ہو، ہے نا؟ ناراض نہ ہوں تو کیا کروں یار، وہ کہتی ہیں ٹائیگر کبھی مل جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر شکریہ ادا کروں گی۔ بالآخر اس نے اپنی ناراضگی کی وجہ بتا دی۔ ہاں ہاں، بس اتنی سی بات؟ یار تم نے تو مجھے ڈرا کر ہی رکھ دیا۔ بس اتنی سی بات؟ مجھے تب سے غصہ چڑھا ہوا اور تم کہہ رہے ہو بس اتنی سی بات ہے۔ تو اور کیا کہوں، تم تو اچھی طرح جانتے ہو ٹائیگر کو پکڑا دو بھابھی کو اس کا ہاتھ اور کرنے دو ان کا شکریہ ادا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ آپ کے معاملے میں تو میں اپنی بچپن کی تصویر کو لے کر پوسیسیو ہو جاتا تھا۔